السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام انا مدینۃ العلم ولیون بابھا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں باوزِ بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ ممبر پاک پر علماء اور شورا کی کثرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین خطاب مفتی صاحب قبلہ کا سماعت فرما لیا ہے، اور بظاہر آپ کے حالات بھی اس قدر اچھے نظر نہیں آ رہے کہ بہت دیر تک آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور میرے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ کی بھی گفتگو آپ کو سماعت فرمانی ہے، اور شاعر اہل سنت کو بھی سننا ہے۔ اتنا سب کچھ باقی ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میں چند لمحوں کے درمیان آپ کے جانب سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کچھ دیر ارادہ رکھتے ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں جو لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، یہ دستار کے سلسلے میں، دستار بندی کی سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خطیب اہل سنت مجھ سے پیشتر انہوں نے جو آیت کریمہ پڑھی، میں سوچ رہا تھا شاید میں بھی وہی تلاوت کر دوں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں علم کے حوالے سے جو کرنی تھی وہ میں نے سوچ رکھا تھا، مگر اب صاحب وہ حوالے اور وہ ساری باتیں اللہ نے زندگی دی تو پھر کسی موقع پر کی جائے گی، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا محفوظ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، فرزند علی بھائی، یہ سارے ہمارے اپنے احباب ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، ہم نے تو بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ بڑی محبتوں کے ساتھ لوگ سننے والے ہوں گے، کثیر تعداد ہوگی غلاموں کی، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت یہ ہے، آپ ذرا محسوس کریں علم دین مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا میں میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے خطاب کے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں، پوری دنیا میں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر یہ جملہ کہنا چاہتا ہے، آج اگر سب سے زیادہ بری نگاہ سے کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر آج سب سے زیادہ کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو محمد رسول اللہ کے غلاموں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر آج کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات صرف ہم تک ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے، بات صرف علماء تک ہوتی تو شاید یہ بات ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور اپنے سینوں میں سجا کر اس بات کو آپ کے سامنے پیش نہ کرتے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، اب نظام اتنا بدل گیا ہے کہ قبلہ بات آپ تک نہیں ہے، بات علماء تک نہیں ہے، بات پیران نظام کی نہیں ہے، بات صرف اولیاء کرام کی نہیں ہے، اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر حملہ کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی نبی کی ازواجی زندگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی مصطفیٰ کی اخلاقی زندگی کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور قبلہ معاملہ صرف تک یہی تک نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی پوری ملین ڈالر صرف اس بات پر خرچ کر رہی ہے، مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، مصطفیٰ کا کردار پڑھو، مصطفیٰ کا اخلاق پڑھو، مصطفیٰ کی حسین صورت پڑھو، اور کوئی ایک ایسا سبق مل جائے جسے ہم بدنام کر سکیں، مگر یاد رکھنا
اور قرآن میں فرماتا ہے اے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے کریم تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام فرماتے مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، بابا سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا بات ہے دنیا میں آپ محسوس کریں، توجہ ہے آپ کی؟ جی حضرت، ذرا ہاتھ ایمانداری سے اٹھائے، اس بار سننے والوں کا ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں، سونے والوں کا نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک تو کرسی، دوسرے آپ کا میک ابھی سے رکوع اور سجدے میں جا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے قاری صاحب، بانی ادارہ کو، آپ سب کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج محسوس کریں، بچے حافظ قرآن غالباً بچے ماشاءاللہ، اب آپ اچھا دو قاری محفوظ صاحب کے ادارے سے آپ دیکھیے بیٹے ان کے، اللہ ان سب کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس اتنی پاکیزہ کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر ہوئی، حضرت داؤد پر ہوئی، مگر کیا بات ہے پچھلے انبیاء پر توریت، زبور، انجیل، بقیہ جتنی کتابیں تھیں، زمانے کے حوادثات نے، زمانے کی کیفیت نے، زمانے کے حالات نے اور ماحول کی تبدیلی نے ان کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی، مگر کیا بات ہے قرآن مقدس جس طرح قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اسی طرح آج تک محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سینہ میں محفوظ ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کو جلانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، مگر کیا بات ہے قرآن کل بھی محفوظ تھا، قرآن آج بھی محفوظ ہے، قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن صرف کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ قرآن محمد رسول اللہ کے غلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، یہ ہمارے ہاں جو عصری تعلیم کی لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل مت کروائیے، اسلام میں کہیں یہ کانسیپٹ نہیں ملتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل نہ کروائیں، نہیں نہیں، دنیا کے جتنے علوم ہیں آپ اپنے بچوں کو حاصل کروا سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ مگر جو ان سارے علوم کو حاصل کرنے کی شرط ہے وہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جو علم چاہیں، جیسا علم چاہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، مگر ہاں اپنی اولاد کے دلوں میں، اپنی بچوں کے دلوں میں، اپنی نسلوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت اس قدر پیدا فرما دیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، حضور کی بات ہو، حضور کے اخلاق کی بات ہو، حضور کے کردار کی بات ہو، حضور کی گفتار کی بات ہو، حضور کے کمالات کی بات ہو، حضور کے معجزات کی بات ہو، آپ کی اولاد ہندوستان نہیں دنیا کے کسی کونے میں ہو، جب بات مصطفیٰ کی آئے تو آپ کی اولاد مصطفیٰ کا نام سن کر مچلتی ہوئی نظر آنے لگے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اسلام کبھی بھی دنیاوی علوم کی مخالفت نہیں کرتا، مگر ہاں فرق کیا ہے تعلیمات اسلام میں، فرق کیا ہے محمد رسول اللہ کے دین حاصل کرنے والوں کے اور دنیاوی علم حاصل کرنے والوں کے درمیان، یہ فرق معلوم کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہاں بدل دو بیٹا، بدل دو، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، درود پاک پڑھ لیں، یہ بہت گہری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرسی لے آئیے، کرسی لے لیں گے ماشاءاللہ۔
پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا بہت اچھا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کیا بات ہے، دنیاوی علوم حاصل کرنے والے اور قرآن کا علم حاصل کرنے والے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا علم حاصل کرنے والے، فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ماد اشرف اگر دو جملوں میں بات کو ختم کرنا چاہے تو بات صرف اتنے پر ختم کی جا سکتی ہے کہ آپ کی اولاد جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کی نسل جو دنیا حاصل کر رہی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، دنیا کے سارے علم، آپ کی اولاد کے سارے علم تب تک فائدہ پہنچائیں گے جب آپ زمین پر ہوں گے، مگر قرآن کا علم تب فائدہ پہنچائے گا جب آپ زمین کے اندر ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، علم کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت سلمان علی نبینا کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں اختیار دیا، علم، ملک اور دولت. اے سلمان، تینوں میں سے جو چیز چاہے پسند فرما لے، چاہے تو علم کو پسند فرما لے، چاہے تو ملک کی حکومت کو پسند فرما لے، اور چاہے تو مال کو پسند فرما لے. مگر پتہ ہے آپ کو، اللہ کے نبی نے دولت پسند نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے حکومت پسند نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا اور دنیا کو ذہن دے دیا. علم و دولت ہے جو انبیاء نے بھی پسند فرمائی، اولیاء نے بھی پسند فرمائی، اور اللہ کے محبوب بندوں نے بھی پسند فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. دنیا میں جو لوگ بھی قدر والے بنتے ہیں وہ علم کی وجہ سے. کوئی ولی، جاہل کبھی کوئی ولی نہیں بنتا. جی بے شک. ولی وہی ہوگا جو عالم ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے، بسا اوقات ایسی باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی کہ بظاہر کسی ولی نے علم حاصل نہ کیا ہو، مگر ہاں اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے دل کو علم دین مصطفیٰ سے منور فرما دیتا ہے اور ولایت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے علم کو پسند کیا اور جب علم پسند فرمایا تو اللہ نے علم کے صدق و طفیل انہیں دولت بھی دے دی اور ملک کی حکومت بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. علم کی اہمیت کو سمجھو. آخری بات عرض کر رہا ہوں اور میں اکثر اپنے خطبات میں یہ بات کہا کرتا ہوں، علماء کی قدر کرو، علماء کا احترام کرو، علماء سے محبت کرو، علماء کے ساتھ قدر کے ساتھ پیش آؤ. اس لیے کہ جو قوم علماء کی قدر کرتی ہے، علماء کا احترام کرتی ہے، علماء سے محبت کرتی، مرنے کے وقت اس کا خاتمہ خیریت کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ ہر آدمی آپ کے پاس تب کام آئے گا جب اس کی ضرورت ہوگی. کوئی معاملات ہوں گے، مگر عالم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر قبر تک جو کام آتے ہیں وہ علماء ہیں. اس لیے علماء کا خیال رکھیے. ایک اور بات، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، ماشاءاللہ سنبل سے بھی کچھ احباب ہمارے آ گئے ہیں اور میں مسلسل سفر میں تھا. یہ ان کی محبتیں ہیں، اب انہیں پتا چلا یہ حاضر ہے. اللہ ان کی بھی محبتوں کو سلامت رکھے. یاسین بھائی ہمارے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے حدیث پاک پڑھی حضرت مولا علی کے حوالے سے. اور ایک بات بتائیں قبلہ، آج اہل سنت نے ایک دنگل کا ماحول بنا دیا ہے، لوگوں نے اکھاڑا چل رہا ہے. ایک صحابہ کا نام لے کر ٹانگ کھینچ رہے ہیں اور ایک اہل بیت کا نام لے کر ٹانگ کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی. یاد رکھیں ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہے آپ کے درمیان سے. ہم جس کی قدر کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس کا خیال رکھتے ہیں، جس کا ادب کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. اور ہم غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، ارے نبی کے قدموں سے اگر خاک لگ جائے تو ہم اسے بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. ارے جب خاک کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی آل کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ،
واہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے امام فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور ہے، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتے چلوں، یاد رکھے رسول اللہ کی اولاد، رسول کی نسل کو، رسول کے خاندان کو، اہل بیت کو، سادات کرام کو، سیدوں کو یاد رکھیں. ان کی تعظیم اس وجہ سے صرف نہیں کی جاتی کہ یہ علم والے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ مدرسے کے مفتی ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شہر کے قاضی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے. مگر اگر سید گنہگار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، پھر بھی واجب التعظیم ہے. اس کی قدر کی جائے گی، اس سے محبت کیا جائے گا، اس سے پیار کیا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا. اسی کے برعکس اگر ایک عام انسان عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، ساری خوبیوں کا حامل ہے، مگر فاسق اور فاجر ہو گیا، اب اس کی قدر نہیں، اب اس کا خیال نہیں. ماشاءاللہ ذمہ دار علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے وجہ کیا ہے. سید صاحب عالم نہیں ہیں، گنہگار ہیں، پھر بھی عزت. دوسری جانب غیر سید ہیں، عالم ہیں مگر فاسق ہو گئے، اب عزت نہیں. کیا وجہ ہے؟ تو مفتیان اکرام ذمہ داران اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں، نقیب اہل سنت کی موجودگی میں، سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں، ماذا صرف کچوچا مقدسہ سے مخدومی فیضان کو سمیٹ کر کے جملہ کہنا چاہتا ہے. ہم رسول کی اولاد کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ صرف ان کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی وجہ سے نہیں، صرف لباس کی وجہ سے نہیں، صرف شکل صورت کی وجہ سے نہیں. ہم مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بابا سبحان اللہ. اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کوئی اعلیٰ حضرت والا نہیں ہوگا. آج ہمارے یہاں نعرہ بہت لگتا ہے، بات بہت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی، مگر جب تعلیمات کی بات آتی ہے تو کم ہی لوگ سامنے نظر آتے ہیں. اس لیے بزرگوں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے تب تھے جب کرتے تھے، وہ کوئی بات تب کہتے تھے جب کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات چل رہی، سید صاحب ارے وہ تو گٹکا کھاتے ہیں، ارے وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ عالم صاحب وہ ایسے ہیں، وہ ویسے. ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ اپنے ذمہ دار، اپنے رہنما، اپنے پیشوا، ان پر انگشت نمائی عام لوگ کر رہے ہیں. ہم علماء کی بات نہیں کر رہے. وہ شریعت کا مسئلہ ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں فرعی، اس میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ بزرگوں کا معاملہ، ہم اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے، وہ اپنی تحقیقات ہیں اپنی اپنی جہاں لوگوں کی. مگر عوام، مسجد کا امام اگر ایک وقت عذر شرعی کی بنیاد پر نہ حاضر ہو سکا مسجد میں، جملے پر غور کریے گا، تو ہوٹل پر بیٹھنے والے تمام تر افراد جو مسجد میں 5 وقت تو دور کی بات ہے ہفتے میں یا سال میں جاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ان کے خلاف باتیں وہی لوگ کرتے ہیں. یہ ہر علاقے کا حال ہے، یہ ہر محلے کا حال ہے، یہ ہر جگہ یہی کیفیت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جو قوم اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے علماء کا ادب کرنا چھوڑ دے گی، یاد رکھنا تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی. تم نے اگر اپنے نبی کے وارثین اور اپنے نبی کے گھر والوں کے مقام کو نہیں پہچانا، ان کی قدر کرنا تم نے چھوڑ دیا، تو رسوائی اور بدنامی اور ضلالت تمہارا مقدر بنا دی جائے گی. اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان کے پاس اگر علم زیادہ ہو اور وہ با ادب نہ ہو، تو ہم نے اکثر علم والوں کو جو بے ادب ہوتے ہیں انہیں بہکتے ہوئے دیکھا ہے. مگر اس کسی کے مقابلے میں کم علم والا ہو، با ادب ہو، تو ہم نے بہت کم علم والے اور ادب کرنے والے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا مطلب؟ علم کے ساتھ ساتھ اگر ادب نہیں ہے تو تمہارا علم تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں اگر علم آٹے کی
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. عزیزان ملت، بات حضرت علی کی ہو رہی ہے. آج جب علی کا نام آتا ہے تو ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھنے والے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. اگر میں بھی وہی کہہ کے چلا جاؤں گا تو میرے اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ مگر ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم جسے بھی مانتے حضور کی وجہ سے مانتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کا آپ نام لے رہے ہیں، جن کا ہم نام لے رہے ہیں، وہ اہل سنت کی پہچان ہے. بے شک سبحان اللہ. سنو، مولا علی اس پاک ہستی کا نام ہے، بدر سے لے کر احد تک. اور قبلہ صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، ذرا توجہ کے ساتھ میرا جملہ سنیے گا، اس لیے کہ ابھی میرے بعد آپ کو سید صاحب قبلہ کا بھی خطاب سننا، مجھے نکلنا ہے دہلی کے لیے، میری ٹرین بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام میں علی اس ہستی کا نام ہے، حسین اس پاکیزہ ذات کا نام ہے کہ شاعر کہتا ہے، اور کل بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، قیامت تک کہتے رہیں گے. کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی ہے، ایک سجدہ شبیری ہے، کہ اگر اسلام کی تاریخ سے علی کی تلوار اور حسین کا سجدہ نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کس ہستی کا نام ہے؟ شاعر کہتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. اور خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہندوستان کی بہترین جوڑے جن کو ہمارا پورا ہندوستان کو سر تسلیم کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، یہ جوڑی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ کمال کرے گی، آپ سن کے جائیں گے. سید صاحب قبلہ کے بعد سید رضوان میاں قبلہ کا خطاب ہوا، کیونکہ حضرت کافی وقت سے بیٹھی، پھر انشاءاللہ اس جوڑی کو آپ مکمل سماعت کریں. اب آپ کو اس جوڑی کو بھی سننا ہے. ماشاءاللہ یہ جوڑی آپ کے سامنے ہے، اور دوسری جوڑی آپ کے سامنے یہ بھی ہے، انہیں بھی سننا ہے. اللہ سلامت رکھے. آخری بات، آج لوگ کہتے ہیں علی کا نام لو تو شیعت ہے، علی کا نام لو تریف. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں نام علی لینے کے بعد صفائی دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم ہیں کیا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والے آج کے لوگوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہم بات محمد رسول اللہ کی مانیں گے. حضور فرماتے، یا رسول اللہ آپ بتائیں علی کا نام لینے والا ہوتا کون ہے؟ علی کا تذکرہ کرنے والا کون ہے؟ علی سے محبت کرنے والا کون ہے؟ علی کے مناقب بیان کرنے والا کون ہے؟ علی کے فضائل بیان کرنے والا کون ہے؟ علی کی شان بیان کرنے والا کون ہے؟ تو میرا تمہارا نبی فرماتا ہے، مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے عداوت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ علی کا نام وہی لے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اور علی کا نام سن کر کے اسی کا چہرہ خراب ہوگا جو مصطفیٰ کا باقی اور غدار ہوگا. واہ واہ، کیا بات ہے، حق ہے، بے شک زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری.